آج کا موضوع کمپیٹنسی آف وٹنسز یعنی کہ کون لوگ گواہی دے سکتے ہیں کے بارے میں ہے۔ اکثر اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص جو ضعیف ہے یا ایکسٹریم اولڈ ایج سے گزر رہا ہے، کیا اس کی گواہی قابل قبول ہے؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسا کم عمر بچہ جسے ٹینڈر ایج کہتے ہیں، 18 سال سے کم عمر بچہ، کیا اس کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ کیا کسی نان مسلم کی گواہی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ تو ان تمام سوالات کے جواب میں آپ کو آرٹیکل 3 قانون شہادت آرڈیننس کے تحت بتاتا چلوں۔ قانون شہادت آرڈیننس آرٹیکل نمبر 3 یہ واضح کرتا ہے کہ وہ تمام لوگ کمپیٹنٹ وٹنس ہیں جن سے کوئی سوال پوچھا جائے اور وہ اس کا ریشنل جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی کہ سوچ سمجھ کے جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ایسے لوگ کمپیٹنٹ وٹنسز کی فہرست میں آتے ہیں۔ اب کیا کوئی ایسا شخص جو کم عمر ہے وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، یہ آرٹیکل آپ لوگوں کو یہ وضاحت سے بتا رہا ہے کہ جی ہاں، اگر تو وہ کوئی بھی ایسا سوال اس سے پوچھا جائے جس کا وہ جواب سوچ سمجھ کے دے سکتا ہو، جسے وہ ریشنلی ڈیفائن کر سکتا ہو، تو جی وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے۔ یہاں پہ ناظرین سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کمپیٹنسی یا اس سوال کے جواب کی ریشنلٹی کون ڈیفائن کرے گا یا کون ڈٹرمائن کرے گا؟ تو ناظرین، یہ اختیار، یہ پاور عدالتوں کو دی جاتی ہے۔ کورٹ ول ڈٹرمائن کہ یہ شخص کمپیٹنٹ وٹنس ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، اب آپ کے جو سوال تھے جیسے کہ کیا کوئی کم عمر بچہ ٹینڈر ایج، کیا کوئی ضعیف شخص جس کی عمر زیادہ ہے، یا کوئی نان مسلم، کوئی بھی، کیونکہ ہماری ڈیفینیشن میں آ گیا آل پرسن، کوئی بھی اگر وہ سوال کو سمجھ سکتا ہے اور اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو جی ہاں ناظرین، وہ کمپیٹنٹ وٹنسز کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اس میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ جتنی بھی ڈٹرمینیشن کی جائے گی یہ قرآن اور سنت کی اکارڈنس میں ہوگی، لیکن آرٹیکل نمبر 3 کی ایک سب کلوز 3 ہے جو تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دیتی ہے عدالتوں کو کہ عدالت اس کے علاوہ جس کو بھی کمپیٹنٹ سمجھے اس کو کمپیٹنٹ وٹنس مان سکتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے اسلام میں اور آگے قانون شہادت آرڈیننس کے آرٹیکل نمبر 17 میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تو کوئی شخص پہلے ماضی میں کسی جھوٹی گواہی کے سلسلے میں سزا کاٹ چکا ہو تو کیا اس کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو اسلام ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہے جو پہلے سزا کاٹ چکا ہو۔ اس کے بارے میں تزکیہ شہود کا ایک کمپلیٹ ٹاپک ہے۔ تزکیہ شہود یعنی کہ شہادت دینے والے کی پاکیزگی۔ اگر تو وہ شخص پہلے کسی کیس میں ملوث نہ ہو اور اس کا دامن پاک ہے تو جی ہاں، اکارڈنگ ٹو شریعت، قرآن اینڈ سنت، وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے۔ لیکن آرٹیکل نمبر 3 کی سب کلوز 3 جو ریلیکسیشن عدالتوں کو دیتی ہے وہ یہ کہ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس شخص نے ماضی میں تو جھوٹی گواہی دینے کے اوپر سزا کاٹی لیکن اب یہ اپنی اصلاح کر چکا ہے اور اپنے راستے بدل چکا ہے، تو ناظرین عدالت اس کو کمپیٹنٹ وٹنس کی فہرست میں لا سکتی ہے۔ ناظرین، آرٹیکل نمبر 17 قانون شہادت آرڈیننس یہ اسٹرکٹلی قانون جو شریعت میں اور اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنت ہے اس کو فالو کرتی ہے۔ ہمارا پورا مکمل PPC، تمام جتنے بھی اوفینسز ہیں وہ آرٹیکل نمبر 3 کے تحت وٹنسز کو ڈیفائن کرتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی وٹنس ہو سکتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ کوئی ٹینڈر ایج سے، چاہے وہ کسی ایکسٹریم اولڈ ایج سے گزر رہا ہے، وہ آرٹیکل 3 کے تحت وٹنسز کی فہرست میں آ سکتا ہے۔ لیکن PPC کی ایک دفعہ 302 جس کی ایک ریمیڈی ہے قصاص، تو اس کے اندر ناظرین آرٹیکل نمبر 17 کے تحت کمپیٹنسی آف وٹنسز اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنت صرف اور صرف میل ہے، نان مسلم کمپیٹنٹ وٹنس نہیں ہو سکتا، مسلمان ہے، اور تزکیہ شہود
یعنی کہ اس کا جو ماضی کا دامن ہے وہ پاک ہے، یہی اشخاص کمپیٹنسی آف وٹنسز کے اندر اکارڈنگ ٹو آرٹیکل نمبر 17 آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کن کیسز میں آرٹیکل نمبر 17 کی کمپیٹنسی کو دیکھا جائے گا اور کن کیسز میں آرٹیکل نمبر 3 سے کمپیٹنسی ڈیفائن کی جائے گی۔ تو ناظرین، تمام وہ حدود کیسز جیسے کہ زنا بالجبر، قذف یا جتنے بھی حدود کیسز کی فہرست کے اندر جو آفینسز آتے ہیں وہ آرٹیکل نمبر 17 کے تحت اگر ان کیسز میں کسی کی گواہی مطلوب ہوگی تو وہ آرٹیکل نمبر 17 کے تحت ہی دیکھی جائے گی۔ تو اس پہ ناظرین 4 امپورٹنٹ ایسپیکٹس حدود کیسز کے اندر وٹنسز کی کمپیٹنسی کو ڈیفائن کرنے کے لیے دیکھے جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا یہ شخص ایڈلٹ ہے یا نہیں، جبکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آرٹیکل نمبر 3 میں کوئی بھی ایسا شخص جو ٹینڈر ایج کا ہے اس کی گواہی مانی جائے گی، لیکن حدود کیسز کے اندر ایسے شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی جو ایڈلٹ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے گا کیا وہ شخص مسلمان ہے یا نہیں، جیسے کہ آپ نے آرٹیکل نمبر 3 میں دیکھا نان مسلم کی گواہی بھی مانی جائے گی، لیکن جو بھی کیسز آرٹیکل نمبر 17 کے تحت دیکھے جائیں گے ان کیسز کے اندر کمپیٹنسی آف وٹنسز میں یہ دیکھا جائے گا کیا وہ شخص مسلمان ہے یا نہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ شخص میل ہے یا فیمیل، کیونکہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل نمبر 17 all حدود cases competency of witness will be tried and checked by the male witness by the witness who belongs to Muslim community اور جس کا دامن پاک ہے، یعنی کہ تزکیہ شہود پہلے کسی جھوٹی گواہی میں جیل نہ کاٹ چکا ہو یا سزا یافتہ نہ ہو، ایسے شخص کو ہی آرٹیکل نمبر 7 کے تحت کمپیٹنٹ وٹنس مانا جائے گا۔ ناظرین، آج کے موضوع کا مقصد یہی تھا کہ اکثر اوقات ہم سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ وکیل صاحب بتائیں کہ کیا کسی بچے کی گواہی قابل قبول ہے، بتائیے گا کہ کیا ایسا شخص جو ذہنی معذور ہے، جو کسی چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیا اس کی گواہی مانی جائے گی؟ کیا کسی بوڑھے شخص کی گواہی، کسی عورت کی، کسی نان مسلم کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، میں آپ کو کنکلوڈ کرتا چلوں کہ میں نے آپ کو آرٹیکل نمبر 3 اور آرٹیکل نمبر 17 کے تحت کمپیٹنسی آف وٹنسز کے بارے میں بتایا کہ جی ہاں، تمام آرٹیکل نمبر 3 کہتا ہے کہ تمام وہ شخص کمپیٹنٹ وٹنس ہیں جن سے سوال پوچھا جائے اور اس کا وہ ریشنل جواب دے دے، چاہے وہ کوئی بچہ، چاہے وہ کوئی عورت یا کوئی نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سوال کو سمجھ سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں تو وہ قابل قبول گواہ میں، گواہوں کی فہرست میں آ جائیں گے۔ آرٹیکل نمبر 17 میں ایک ڈیفرنس تھا، وہ یہ کہ یہ اسٹرکٹلی قرآن اینڈ سنہ کو فالو کرتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 17 کہتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو صرف میل ہیں، مسلم ہیں، تزکیہ شہود کے کنسپٹ میں آتے ہیں اور ایڈلٹ ہیں، وہی قابل قبول گواہی کی فہرست میں آ سکتے ہیں، گواہان کی فہرست میں آ سکتے ہیں، ادروائز دے ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے کمپیٹنٹ وٹنس۔ ناظرین، آپ سے اجازت چاہنے کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، مختصر سی زندگی ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ قرآن اور سنہ کو اڈاپٹ کریں، سمجھیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔